اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جلدی سے جو ہے وہ ریکیپ کر لیتے ہیں پریویس لیکچرز کو، جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، تاکہ ہم بھولیں نہ کہ ہم نے کیا پیچھے پڑھا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا سورہ بقرہ بہت لمبی ہے، تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے یہ نہ ہو کہ ہم پیچھے سے بھولتے جائیں، تو ہم جلدی سے جو ریکیپ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی کہ اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم سیدھے رستے پہ چلا دے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں دے دیا کہ یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، اس سے تم نے جو ہے وہ ہدایت لینی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں 4 گروہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی جو ہے وہ بیان کر دیا۔ سب سے پہلے 5 آیات میں متقین کے بارے میں بیان کیا، دین جو ہے 2 آیات میں کافروں کے بارے میں ہمیں بتایا، دین جو ہے وہ 13 آیات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ہمیں بتایا، دین اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی یا ایھا الناس، اے لوگو، صرف مسلمان ہی نہیں، صرف متقین لوگ ہی نہیں، سارے جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، انسان ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھے گروہ جو کہ فاسق ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا، دین جو ہے اس کے ساتھ ہی بالکل اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کیسے ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ ہمیں واقعہ بتایا۔ یہ 4 کریکٹر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 گروہ بتائے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ والے 4 کریکٹر ہوں گے تمہارے ارد گرد تمہارے، ان 4 گروہوں میں سے کوئی بھی ایک کریکٹر ہو سکتا ہے۔ اب ان کریکٹر میں سے ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کہیں پہ ہم تو نہیں ہیں کیا، ہم میں یہ والی چیز تو نہیں ہے، تو ہم نے خود کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت قصہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے پیار سے بنایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، سارا ہمیں جنت میں بھیجا گیا، دین کیسے شیطان نے ورگلایا اور جنت سے نکال دیے گئے، دین سارا وہ قصہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب ساتھ ہی جو ہے وہ پہلا مذہب کون سا تھا اس دنیا میں، بنی اسرائیل کون تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، پریویس سٹوریز ہمیں بتا رہے ہیں، تاکہ ہمیں عبرت بھی ہو، نصیحت بھی حاصل ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نا قرآن پاک کی جو آیات پڑھتے ہیں نا، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں کے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ 5 آیات متقین کی ہیں، تو آپ نے پینسل سے ہلکا سا لکھ لینا ہے متقین کے لیے آیات، ٹھیک ہے۔ دین 2 آیات جو ہم نے آگے پڑھی اس پہ ہلکا سا لکھ لیں کافروں کے بارے میں بیان۔ دین جو ہم واقعات پڑھیں گے نا، جیسے حضرت آدم کا ہم نے واقعہ پڑھا ہے، تو جہاں سے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے نا وہاں لکھ لیں حضرت آدم کا قصہ، اور جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ مارک کرتے ہیں۔ دین اگلی آیت سے ہی بنی اسرائیل کا واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ اوپر مینشن کر دیں کہ بنی اسرائیل کا قصہ، آگے 10 رکوع میں ہم نے بنی اسرائیل کا قصہ ہی پڑھنا ہے۔ ایسے جب بھی آپ قرآن پاک کھول لیں گے یا پڑھیں گے نا، تو آپ کو ایزیلی جو پتہ ہوگا کہ اچھا ان آیات میں اس بارے میں بات ہو رہی ہے، ان آیات میں اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو کبھی لفظی ترجمہ بھول بھی جاتا ہے تو آپ کو اس طرح جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گی۔ اب جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو لاسٹ کلاس لی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بار بار ان پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کیے ہیں ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ تم پہ میں نے یہ انعام کیے۔ اب جو آیات ہم نے آج پڑھنی ہے نا، ان میں ون بائی ون اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ احسان کیے ہیں نا ان کو بتائیں گے کہ یہ احسان میں نے کیے ہیں تم پہ، لیکن تم پھر بھی جو ہے وہ بھٹکے جا رہے ہو۔ پہلا جو اللہ تعالیٰ احسان یہاں بتانے جا رہے ہیں وہ کیا ہے، وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے۔ اچھا، یہاں آیت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ہسٹری تھوڑی سی بتاتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کیا ہوا تھا۔ کہ جو فرعون تھا نا، ہم سب کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی ہے۔ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا نا وہ فرعون تھا، اور یہ بہت ہی کافر قسم کا انسان تھا، بہت ہی ظالم تھا۔ تو اس کو کیا ہوا، ہاب آئی، اس کو ایک دن ہاب آئی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کا تخت الٹا دے گا، اس کی حکومت کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اب یہ جب صبح اٹھا تو اس کو بہت پریشانی ہوئی کہ یہ کیا اس کا حال ہے کہ ایک بچہ آئے گا ایسا جو ہے میری تحت کو جو ہے وہ الٹا کے رکھ دے گا۔ تو اس نے حکم دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے نا
ان سب کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے، جتنے بھی کوئی بھی لڑکا جو ہے نا وہ بس پیدا نہ ہو، اس کو خوف آنے لگ گیا نا کہ کوئی لڑکا پیدا نہ ہو جائے اور وہ میری حکومت کو ختم نہ کر دے، تو اب اس نے یہ حکم نافذ کر دیا۔ جب اس نے یہ حکم نافذ کیا نا تو وہاں پہ یہ پھر اس کے خیال آیا کہ اگر سارے لڑکوں کو وہ ختم کر دے گا تو پھر جو ہے وہ ان کی جو نسل ہے وہی ختم ہو جائے گی، کوئی لڑکا ہی نہیں بچے گا۔ اور ان کو اس زمانے میں غلام بھی بہت زیادہ تھے جن سے یہ کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو گھر بنانے کا بہت شوق تھا، بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا شوق تھا، تو وہ یہ سارے کام غلاموں سے ہی کرواتے تھے۔ تو اب جب وہ لڑکوں کو ہی ختم کر رہے ہیں تو جو ہے وہ پھر غلام کہاں سے آئیں گے؟ تو پھر اس نے جو ہے نا وہ حکم دیا کہ 1 سال جو ہے وہ بچوں کو زندہ رکھا جائے گا، اور اگلے سال جو ہے وہ بچوں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے نا ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب ہوا کیا کہ جس سال جو ہے وہ لڑکوں کو زندہ رکھا جاتا تھا نا، اس سال پیدا ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اور جس سال یہ حکم تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، اس سال پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہوا کیا، وہاں ہوتا کیا تھا کہ اسپیشل عورتیں گشت کرتی تھیں فرعون کے جو غلام ہوا کرتی تھیں، وہاں جو بھی کوئی وہ دیکھا کرتی تھی پورا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پوری وہ جانکاری لینا، کہ وہ دیکھا کرتی تھی کون سی عورت پریگننٹ ہے اور اس سال کس کو بیبی ہوگا، اور وہ کیا کرتے تھے جو بھی پریگننٹ ہوتا تھا، جس کو بھی بیبی ہونے والا ہوتا تھا، وہ اس کو جو ہے نا وہ بیبی جب پیدا ہوتا تھا تو اتنا دردناک ان پہ یہ آزمائش تھی کہ اس کے والدین کے سامنے، اس کی ماں کے سامنے اس بچے کو زندہ جو ہے نا وہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ اتنی ان پہ سخت آزمائش تھی۔ تو پھر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ، ان کو نا اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، الہام کہتے ہیں نا کہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ میں، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے نا اس کو کچھ بھی کر لے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی۔ وہ کیا کرتی تھی، جب بھی کوئی گشت کرنے آتا تھا نا کوئی ان کی لیڈیز یا جو لوگ اس کے غلام تھے، کہ کوئی کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو وہ کیا کرتی تھی، جب کوئی گشت کرنے والا آتا تھا نا تو وہ بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کے نا تو وہ دریا کے کنارے باندھ دیا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ گشت کرنے والی عورتیں آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا انہوں نے جلدی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باکس میں بند کیا اور دریا کے کنارے چھوڑ دیا۔ اب ان کو بند کرنا جو ہے نا وہ باندھنا بھول گئی، تو کیا، کیونکہ وہ گشت کرنے والی آ گئی تھی ان کو باندھنا بھول گئی جلدی جلدی میں، تو پھر جو ہے نا وہ کیا دریا میں جو ان کا باکس تھا وہ اوپر چلنا سٹارٹ کر دیا۔ تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم نا دریا کے کنارے چلتی جاؤ اور دیکھو کہ کہاں جا کے باکس جو ہے نا وہ رکتا ہے، اور پھر مجھے بتاؤ۔ یہ سارا واقعہ انشاءاللہ جو نا وہ ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا۔ آپ سمجھ لیں کہ قرآن مجید سے 2 سے 3 پارے کمپلیٹ ہم نے جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی پڑھنے ہیں۔ اتنے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو نا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو باکس ہے نا وہ چلتا چلتا وہ تیرتا جو فرعون کا دربار تھا نا اس کے کنارے پہ جا کے رک جاتا ہے۔ اب وہاں پہ جو ان کے غلام ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس باکس کو اٹھاتے ہیں اور جو فرعون کی بیوی ہوتی ہے نا ان کے پاس لے جاتے ہیں۔ اب جب وہ باکس کھولتی ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر اتنا پیارا بچہ، وہ اس کو نکال کے بہت پیار کرتی ہیں، اور فرعون کی اولاد نہیں ہوتی، کافی دیر اس کی کافی ایج ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ اتنا پیارا بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو جو ہے نا اپنا بیٹا بنا لیں، اس کی پرورش کریں۔ تو بیویاں ظاہر سی بات ہے منوا ہی لیتی ہیں اپنی بات، تو اس نے جو ہے نا وہ فرعون کو منا لیا۔ تو فرعون کہتا ہے ٹھیک ہے تم اس کو پال لو۔ تو بہت ہی جو ہے نا وہ عزت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کے فرعون کے دربار میں ہی جو ہے نا ان کو پرورش ان کی ہوئی۔ تو یہاں پہ اسی واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون سے، یسومونکم، وہ تمہیں پہنچاتے تھے دکھ، سوء برا، العذاب، عذاب، کون سا عذاب اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ابناءکم، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، بس یستحیون، اور زندہ رکھتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔
اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ اسی آزمائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمانی کہ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہائی دی اس سے، فرعون سے، کہ وہ تمہیں اتنا برا عذاب پہنچاتا تھا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی اور میں ذالکم، اس میں وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی من ربکم، تمہارے رب سے، عظیم بڑی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا وہ جو لڑکوں کو مار دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ سوچیں جب یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، آپ خود پہ بھی غور کریں کہ جب بھی آپ پہ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی آزمائش ایسی آئے کہ جو کہیں کہ آپ بہت بڑی آزمائش ہے، تو آپ خود پہ دیکھیں کہ آپ سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے، کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتنی بڑی آزمائش کی ہے۔ اگر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوئی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور معافی مانگ لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ آگے یہ تھا پہلا، ٹھیک ہے، نعمتیں، یہاں پہ نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، ون بائی ون اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے۔ پہلی نعمت یہاں ڈسکس ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، کیسے کہ وہ ذبح کرتا تھا بیٹوں کو اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری نعمت وَإِذْ، اور جب فرقنا، ہم نے پھاڑا، بکم، تمہارے لیے، البحر، دریا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون، فرعون کو، وَأَنْتُمْ، اور تم تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دوسری نعمت کا اپنا بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رات کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکل جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا رات کے وقت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جتنے بھی نیک لوگ تھے، جتنے بھی مسلمان ہو چکے تھے، ان کو حکم دیا کہ ہم نے صبح یہاں سے نکل جانا ہے۔ جب شیطان کو اس بات کا فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ لوگ صبح یہاں سے نکل جائیں گے، تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہ پیچھا کیا۔ اب بنی اسرائیل کے جو نیک لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ آگے آگے تھے، اور جو فرعون کی جو لشکر تھا وہ ان کے پیچھے تھا۔ اب یہ لوگ دریائے نیل تک پہنچ گئے۔ اب سامنے دریا تھا اور پیچھے جو ہے وہ فرعون کی لشکر تھی، دونوں طرف موت تھی۔ تو اب ان کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں، آگے بھی دریا ہے، آگے بھی موت ہے، اور پیچھے بھی فرعون کا لشکر ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنا عصا جو ہے وہ دریا میں ماریں۔ تو اس سے کیا ہوا، اس سے جو ہے وہ رستے بن گئے، اور جو بنی اسرائیل کے نیک لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ ان کے لیے رستہ بن گیا، اور وہ اس میں سے انہوں نے پار کر لیا۔ جب پیچھے جو فرعون کی قوم تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے لیے تو رستہ بن گیا، ہم بھی جو ہے اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ جب وہ اس کے اوپر سے گزر رہے تھے، درمیان میں جب پوری قوم اس دریا کے سینٹر تک پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو کہ تم دریا جو ہے وہ آپس میں مل جاؤ۔ تو وہ دریا آپس میں مل گیا، اور فرعون کی پوری قوم جو اس کا لشکر تھا وہ غرق ہو گیا۔ تو وہی دوسری نعمت اللہ تعالیٰ یہاں ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنی بڑی نعمت کی۔ یہ معجزہ تھا کہ ایک تو پہلے دریا میں رستہ بن گیا اور پھر وہ لوگ غرق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بچایا، دریا میں رستہ بنایا، اور اس کے بعد وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے ڈبو دیا آل فرعون، مین کے اس کا جو لشکر تھا، اور تم یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اب آگے جو ہے اگلا، یہاں نا ہر ایک آیات میں نا ایک واقعہ، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی مزہ آئے گا، پورے انٹرسٹ کے ساتھ آپ نے سننا بھی ہے اور نوٹ بھی کرنا ہے ہر واقعے کو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ، اور جب وعدنا، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ کو 40 لیلۃً، رات کا۔ اب یہاں کون سے واقعے کی بات ہو رہی ہے؟ اب جب فرعون کو جو ہے وہ ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا، تو جو بنی اسرائیل کی قوم تھی نا وہ واپس مصر آئی، وہاں پہ آ کے یہ لوگ آباد ہوئے، تو جو ہے نا اب پوری جو قوم تھی وہ مسلمان ہو چکی تھی، تو اب اتنے زیادہ لوگ تھے، اب وہاں پہ ایک شریعت کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔
لوگوں کو ایسا حکم چاہیے تھا جس پہ وہ عمل کر سکے، ایک پروپر قانون جیسے کہتے ہیں نا وہ چاہیے تھا۔ تو اب جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلہ کاٹ کہتے ہیں نا، جیسے آج کل لوگ چلہ کا سنا ہی ہوگا آپ نے، چلہ کاٹتے ہیں لوگ، ویسے ہی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے 30 دن کے لیے تھے، ٹھیک ہے، قوم سے 30 دن کے کہہ کے گئے تھے کہ 30 دن کے لیے جو ہے نا میں جا رہا ہوں کوہ طور پہاڑ پہ، وہاں انہوں نے چلہ کاٹنا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کتاب لے کے آنی تھی۔ اب 30 دن کا آپ کہہ کے گئے تھے اور واپس جو ہے وہ حضرت ہارون اپنے پیچھے جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے پیچھے اپنا نائب چھوڑ کے گئے تھے کہ تم نے میرے پیچھے میری قوم کی حفاظت کرنی ہے، ان کو غلط کام نہیں کرنے دینے۔ اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تو وہاں پہ وہ 30 دن سے زیادہ ان کو 40 دن لگ گئے تھے، 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں روک لیا، 40 راتوں کے بعد ان کو جو ہے وہ کتاب ملی۔ پیچھے سے قوم نے کیا کیا، ایک سامری نام کا شخص تھا، کہتے ہیں اس کی اس کی بھی نا سٹوری ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ اس کی جو پرورش ہے نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس گھر میں ہوئی، فرعون جو بہت بڑا کافر تھا اس کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، اور یہ سامری یہ بہت بڑا منافق انسان تھا، اس کی پرورش کی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا، اس نے جبرائیل علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا نا اس کے پاؤں کے نیچے کی جو مٹی تھی نا وہ اپنے پاس رکھ لی ہوئی تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ 30 دن سے اوپر ٹائم ہو گیا نا تو اس نے پوری جو قوم تھی نا اس کو بولا کہ تم لوگوں کے پاس جتنا بھی سونا جتنا بھی چاندی ہے نا وہ مجھے دو، میں اسے نا ایک بچھڑا بناؤں گا۔ بچھڑا کہتے ہیں یہ گائے کی، یہ جو اس کے بچھڑے کو بچے کو جو کہتے ہیں نا گائے کا بچہ، اس کو نا یہ بچھڑا ٹائپ کہتے ہیں۔ تو اس نے بولا کہ مجھے وہ دو، میں بناؤں گا، وہ تمہارا خدا ہوگا۔ اس نے کیا کیا، اس نے وہ سونا چاندی سارا لے کے نا اس نے وہ ایک بچھڑا بنایا اور اس میں حضرت جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی جو پاؤں کی مٹی تھی نا اس کے اندر ڈال دی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچھڑا بولنے لگ گیا، وہ آوازیں نکالنے لگ گیا۔ تو یہ ان سب کو لگا کہ وہ ہمارا خدا ہے۔ اب ان کا کانسیپٹ کیسے آیا کہ بچھڑا جو ہے ان کا خدا ہے، وہ اس طرح کے جو مصر کے لوگ تھے نا وہ وہاں پہ جو مسلمان نہیں تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ جو گائے ہیں نا اس کو اپنا خدا مانتے، جیسے آج کل بھی لوگ انڈیا میں گائے کی جو ہے نا وہ پوجا کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ تو ان کے دل میں احترام تھا ایک کہ چلو یہ کوئی اچھی چیز ہوگی، یہ کوئی احترام والی چیز ہوگی جس کی جو ہے یہ پوجا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن سے اوپر ہو گئے تو ان لوگوں نے اس بچھڑے کی پوجا کرنا سٹارٹ کر دی۔ تو اب جب 40 دن کے بعد 40 راتوں کے بعد 40 دن اور راتوں کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے جب اپنی قوم کو دیکھا کہ یہ قوم تو بتوں کی پوجا کر رہی ہے، یہ تو شرک کر رہی ہے، آپ کو اتنا غصہ آیا اپنے بھائی کے اوپر۔ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچ دی، ان کو بہت سخت مارا کہ میں تو تمہیں اپنے پیچھے ان کا نائب بنا کے گیا تھا، تمہارے سامنے یہ لوگ جو ہے بچھڑا پوج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ تو وہ حضرت بہت خوبصورت ورڈنگ آتی ہے قرآن مجید میں، آئے گا یہ پورا قصہ آگے انشاءاللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میرے ماں کے بیٹے، میں نے انہیں بہت روکا لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی۔ تو وہی واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃً رات کا، ثم پھر اتخذتم العجل تم نے بنا لیا بچھڑا، ٹھیک ہے۔ 40 رات حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر اور انہوں نے پیچھے سے بچھڑا بنا لیا تھا، من بعدہ اس کے پیچھے، وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو، ٹھیک ہے۔ ظالمون جو واو اور نون ہے نا اینڈ پہ یہ جمع کے لیے آتا ہے، تو مطلب کہ ایک نے تھوڑی کیا تھا ظلم، کافی زیادہ، کافی تقریباً جو ہے نا لوگوں نے شرک کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ظلم کیا ہے۔ ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من بعدی اس کے بعد، ذالک یہ، لعلکم تاکہ تم، تشکرون احسان مانو۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آیا اور انہوں نے آ کے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر لیا ہے، تو پھر جو ہے وہ سارے معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ تو اب ان کو معافی ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے معاف کیا، لیکن کیسے کیا وہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیسے معاف کیا وہ ہم اگلی آیت میں پڑھتے ہیں، وَإِذْ اور جب
آتینا ہم نے دی موسیٰ کتاب موسیٰ کو کتاب، والفرقان اور فرقان، فرقان کی میننگ ہوتا ہے جدا جدا کرنے والی، یعنی حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کرنے والی، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو تورات دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دکھایا کہ میں دیکھو تورات لینے گیا ہوا تھا، مجھے مل گئی ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس میں احکامات ہیں جو حق اور باطل کو الگ کر دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں کتاب دی ہے۔ تو اب اگلی آیت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب ہدایت، جب ان کو کتاب اور فرقان جدا جدا کرنے والے احکامات کے لیے کتاب دے دی گئی تاکہ تم ہدایت پالو۔ اب ان کو کیسے جو ہے وہ جنہوں نے شرک کیا اس سے کیسے ان کو معافی ملی، یہ اگلی آیت میں ہم یہ جو آ رہی ہے اس میں پڑھیں گے۔ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے قوم، انکم بے شک تم نے تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ تم نے بنا لیا بچھڑا، فتوبو سو توبہ کرو، الی طرف بارئکم پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلو سو تم ہلاک کرو، انفسکم اپنی جانوں کو۔ یہاں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم نے بہت بڑا ظلم کر دی، اللہ تعالیٰ کو شرک بہت ناپسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، اب تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف تم رجوع کرو اور تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی کہ تم اپنی جانوں کو خود قتل کر دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا۔ اب یہ کیسے کیا گیا تھا؟ حکم ہوا تھا کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کو قتل کر دیا جائے۔ کون قتل کریں گے؟ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا۔ اور وہ بھی کچھ روایات میں ایسے آتا ہے کہ فار ایگزامپل اپنوں کو قتل کمین کے ایسے کہ اگر گھر میں باپ نے شرک کیا تو بیٹا قتل کرے گا، اور بیٹے نے اگر شرک کیا تو باپ قتل کرے گا۔ اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا حکم دیا کہ اپنے ہی اپنوں کو قتل کریں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنوں کو دیکھا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اس کو روکا نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ شرک غلط ہے لیکن پھر بھی انہوں نے خود تو شرک نہیں کیا لیکن اپنوں کو روکا بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ کہا کہ تم ہی اب اپنوں کو قتل کرو گے، تمہیں بھی پتہ چلے کہ جو ہے تم نے غلط کاموں سے نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا؟ یہی اگزامپل اگر ہم اپنی لیں، ہم بھی اکثر اوقات یہی کرتے نا، ہمارے سامنے ہماری فرینڈس یا کوئی بھی اپنا کوئی مطلب ایسے کوئی بھی برا کام یا ہم جانتے ہوں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع کیا ہوا ہے، اور ہم جو ہے نا اس کو منع نہیں کرتے کہ ہمارا کیا مطلب بنتا ہے، ہم کیوں کریں منع، اس کے مال اس کے، ہمارے مال اپنے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی سزا دیتے ہیں جو لوگ حق جانتے ہوئے بھی لوگوں کو منع نہیں کرتے۔ کم از کم آپ لوگوں کو منع تو کریں کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کہ اچھا ایسے بھی نہیں منع کرنا کہ تانا دینا کہ تم تو ہو ہی ایسی، تم تو کرتی ہی ایسی ہو، ایسے نہیں کسی کو منع کرتے۔ پیار سے اچھے طریقے سے، ایک کہتے ہیں نا کہ ایک اخلاق ہوتا ہے انسان کا، خوبصورتی کے ساتھ آپ منع کرو کہ اگلا وہ چیز دیکھ کے فوراً مان جائے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ مانے نہ مانے وہ اس پہ ہے، آپ نے پیار سے اس کو منع کرنا ہے کہ دیکھو یہ چیز ایسے نہیں ہے، یہ چیز ایسے ہے، تم اس کو ٹھیک کر لو۔ کم از کم ہم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو یہ تو جواب دے سکیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ اس نے کام نہیں چھوڑا لیکن ہم نے منع کیا تھا اس کو، ہم نے اس کو روکا تھا اس کام سے کہ تم یہ کام نہیں کرو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ کم از کم ہم یہ جواب تو دے سکیں گے اللہ کو۔ کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی بھی کچھ ایسی چیز ہو رہی ہو جس کو آپ جانتے ہو کہ یہ غلط چیز ہو رہی ہے تو آپ منع ضرور کریں، کوئی بھی ہو، اپنا ہو غیر ہو جو بھی ہو، آپ منع ضرور کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا یہاں پہ ہر روایات میں آتا ہے کہ 70,000 لوگوں کو جو ہے نا وہ قتل کیا گیا، اور ایک دن میں، ٹھیک ہے، ایک ساتھ میں، ایک گھڑی میں، اچھا مطلب کٹھے جو ہے نا وہ لوگوں کو قتل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ جو لوگ قتل ہوئے وہ شہید ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، اور جنہوں نے جو ہے وہ قتل کیا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت دے گا۔ پہلا یہ کیس تھا جس میں قتل اور مقتول دونوں جو ہے وہ بخشے گئے تھے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ دونوں جو ہے نا قاتل اور مقتول دونوں کو جو ہے میں بخش دوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم
ذالکم یہ ذالک یہ خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے عند نزدیک باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے لیے. کیا بہتر ہے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کر دو. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں نے منع بھی نہیں کیا تھا کہ نہیں ہمیں نہ قتل کرے. وہ خوشی خوشی وہ کھڑے ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے غلطی کی ہے تو ہمیں سزا بھی ملنی چاہیے. تو انہوں نے خود اپنے آپ کو قتل کروایا تھا. فتابا تو توبہ قبول کی علیکم ان کی. تو دیکھیں کتنا کہ ایک گناہ کیا تو انہوں نے شرک کیا تھا اور وہ بھی وہ بہکاوے میں آ گئے تھے اس سامری کے بہکاوے میں. دین ان کو ریلائز بھی ہو گیا تھا کہ میں نے توبہ انہوں نے ریلائز بھی ہو گیا تھا کہ ان کی غلطی ہے. انہوں نے توبہ کی لیکن پھر بھی دیکھیں اتنی سخت سزا ملی کہ قتل کر دیا گیا ان کو. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم آج کل کوئی بھی سکون سے گناہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دیں گے, ایسے ہی معاف کر دیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے, رحیم ہے, بہت معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت جو ہے نا وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. لیکن ہمیں خود بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں خود اپنی بھی تو حالت دیکھنی چاہیے کہ ہم کم از کم جو ہمارے ہاتھ میں ہم اس سے تو اپنے چیزیں اپنے اعمال کو ٹھیک کر سکیں. اپنے جو اعمال ہمارے خراب ہوئے ہوئے ہیں ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. باقی اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, وہ تو معاف کر ہی دیں گے, لیکن ہمیں اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. فتاب علیکم تو اس نے توبہ قبول کی تمہاری. انہ بے شک وہ ہوا التواب توبہ قبول کرنے والا, رحیم رحم کرنے والا. اب یہاں پہ ہمیں ایک یہ بھی لیسن ملا ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو سزا ملے گی. دیکھیں ان کو سزا پہلے ملی, قتل ہوئے تو پھر دین ان کی توبہ قبول ہوئی. تو ہمیں بھی یہ جو ہے نا یہ نہیں ہم سوچ سکتے کہ ہم جو ہے نا وہ گناہ کر لیں اور اینڈ پہ معافی مل جائے گی. نہیں, ہم بھی جب قیامت کے دن جائیں گے ہمیں بھی اپنے اعمال کی سزا ایک دفعہ جو ہے وہ بھگتنی ہی پڑے گی. ہمیں بھی جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ جو ہم نے برے اعمال کیے ہوئے ہیں پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے گناہ ہو ہی نہ, ہم سیدھے راستے پہ چلیں, ہماری نیکیاں جو ہے وہ سیدھے ہاتھ پہ رکھی جائیں, ہمارے پل صراط سے ہم بجلی کی طرح گزر جائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ اگر ہمارے اعمال نامہ ہمارے بائیں ہاتھ میں رکھے جاتے ہیں تو یقین کریں ہمیں اپنے جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان کی سزا بھگت کے ہی جنت میں جانا پڑے گا. ہمیں پہلے سزا ملے گی دین ہم جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ اگلے ان کا جو ہے وہ اگلا نیکسٹ اسٹیپ جو لوگوں کا واقعہ ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وَإِذْ اور جب قُل تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا ہم ہرگز نہ مانیں گے لکا تجھے حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً کھلم کھلا. اعلانیہ ہوتا ہے کہ کھلم کھلا مین کے روبرو بالکل آمنے سامنے دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پھر تمہیں آ لیا بجلی کی کڑکنے وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے. اب یہ کیا واقعہ ہے؟ اب یہ ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات لے کے آئے تھے نا, اب ان لوگوں نے بولا تھا کہ ہم تب تک آپ پر ایمان نہیں لیں گے. وہ نہیں, ان کی باتیں شروع ہو گئی کہ ہم تب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے نئی فرمائش شروع کر دی. تو ایسا ہوا کہ جتنے بھی اس قوم کے جو نیک لوگ تھے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے کوہ طور پہ, اور جا کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی. وہ کلیم اللہ تھے, اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اتنا طیش آیا, اتنا غصہ آیا کہ لوگ ایک بات پہ رکتے ہی نہیں ہیں. کبھی کوئی بات, کبھی کوئی بات, کبھی کچھ کر لیتے ہیں, کبھی کوئی نافرمانی کر لیتے ہیں. اور اب یہ ڈائریکٹ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا, ہم پھر ہی مان لائیں گے. کہتے ہیں کہ ایک آسمان سے اچانک سے بجلی کی کڑک آئی تھی جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے اسی وقت مر گئے تھے. 70 لوگ کہتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ 70 لوگ تھے. تو 70 کے 70 لوگ اسی ٹائم جو ہے نا وہ مر گئے تھے. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے یہ بے ہوش ہوئے تھے. جب ان کو ہوش آیا نا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ آپ نے کیا کیا. کہتے نا کہ وہ ریکویسٹ کرنا کہ میں تو ان لوگوں کو لے کے آیا تھا کہ میں ان لوگوں کو آپ کی جو آپ نے مجھے تورات دی ہے اس پہ احکامات پہ ان پر عمل کرواؤں, ان کو سیدھے راستے پہ چلاؤں. یہ سارے جو ہے یہاں پہ مر گئے ہیں تو میں باقی اپنی قوم کو جا کے کیا جواب دوں گا, وہ تو میری بالکل بات نہیں سنیں گے. پھر ان کی جو ہے نا وہ ریکویسٹ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سب کو دوبارہ زندہ کیا.
جتنے بھی وہ 70 لوگ تھے وہ ایسے زندہ ہوئے تھے کہ پہلے ایک کا زندہ ہوا تھا، دین اس نے دوسرے کو زندہ ہوا دیکھا، دین دوسرے نے تیسرے کو، دین چوتھے نے پانچویں کو، اس سب نے ایک دوسرے کو زندہ ہوئے دیکھا تھا۔ تو وہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی واقعے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب تم لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کر دی تھی کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، پھر ان کو ایک بجلی کی کرک نے آ پکڑا اور یہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے، تمہاری موت کے بعد ہم نے زندہ کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب جیسے وہ بے ہوش ہو مر گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہی مراد ہے یہاں پہ کہ ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو یا احسان مانو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم الغمام تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا علیکم المن تم پر منو والسلویٰ اور سلویٰ۔ اب اس کا بھی ایک واقعہ ہے، خوبصورت سا ایک واقعہ، ہر یہاں جتنے بھی ہم نے آج پڑھنے نا ایک واقعہ ہسٹری ہے تھوڑی سی، تو جو ہے نا اب اس کا ایک واقعہ ہے کہ ان سب واقعات کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ یہ لوگ جو ہے نا بیت المقدس کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد وغیرہ جو ہے نا وہ مدفن ہے، اس طرف جائیں، اور وہاں قوم عمالقہ سے آزاد کرانے کے لیے وہاں ایک قوم تھی آباد، عمالقہ قوم تھی، تو اس سے جو ہے نا وہ بیت المقدس کو آزاد کروائیں اور وہاں جا کے اپنا جو ہے وہ وطن بنائیں۔ اب جو وہ مالکہ قوم تھی نا یہ لوگ ان سے ڈر گئے، اور یہ لوگ بہت زیادہ ان کے دل میں ہے کہ نہیں ہم نے اپنا مصر نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنا وطن نہیں چھوڑنا۔ تو ان لوگوں نے جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہونے لگے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے کہنے پہ یہ لوگ مان گئے، اور یہ لوگ جو ہے نا یہ سارے لوگ روانہ ہو گئے۔ رستے میں جو ہے نا یہ لوگ وادی طیہ میں پہنچے۔ یہ ایک میدان تھا بہت بڑا، جس میں نہ کوئی درخت تھا، بالکل ایک جیسے صحرا کی طرح ہوتا نا ویسا تھا یہ، اور انتہا کی گرمی تھی، وہاں نہ کچھ کھانے کے لیے تھا نہ کچھ پینے کے لیے تھا۔ تو جو ہے نا اب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی بھی بات ہوتی تھی نا یہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تو کہتے تھے اپنے خدا سے یہ کہیں، اپنے خدا سے یہ کہیں، فوراً اس طرح۔ تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہم اب کیا کھائیں کیا پئیں، تو جو ہے نا گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہر آیت میں اپنی نعمت کا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے نعمت تم پہ کی تھی، ان میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں ان کو بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بادل آ گئے تھے سائبان کی طرح، جو ان کو سایہ کرتے تھے، جہاں جہاں یہ جاتے تھے وہ بادل ان کو سایہ کرتے تھے۔ ایک ان پہ یہ نشانی اس وادی طیہ میں، دوسری نشانی یہ کہ ان پر منو سلویٰ جو ہے نا وہ نازل کیا گیا تھا۔ منو سلویٰ کیا چیز ہے؟ من کہتے ہیں گوند کی مثل ایک شے ہے جو درختوں پر گرتی ہے، اور اس کا مزہ جو ہے نا بالکل شہد کی طرح آتا ہے، اور جو سلویٰ ہے نا وہ بٹیر کے جیسے ایک پرندہ ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا آسمان سے ان کے اوپر نازل ہوتا تھا، ان کو یہ کھاتے تھے۔ یہ دو ہو گئے انعامات۔ تیسرا انعامات ان پہ یہ تھا کہ ان کے کپڑے جو ہے نا وہ میلے نہیں ہوتے تھے کبھی بھی، اور چوتھا ان پہ احسان یہ تھا کہ ان کے ناخن اور بال بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں بڑھتے تھے، اور ساتواں احسان اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ کیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا نا اس کے ساتھ اس کا لباس بھی آتا تھا، اور جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا تھا نا ویسے ویسے اس کا جو لباس ہے نا وہ بھی بڑا ہوتا جاتا تھا۔ تو یہ سارے انعامات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیے تھے وادی طیہ میں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم الغمام تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا علیکم المن تم پر منو والسلویٰ اور سلویٰ، کلو تم کھاؤ من طیبات پاک چیزیں ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا، وما اور نہ ظلمونا ظلم کیا اور نہ ہی ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن کانو تھے انفسہم اپنی ہی جانوں پر یظلمون وہ ظلم کرنے والے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ وہ ہم پر ظلم نہیں اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے؟ یہ بھی آگے ایک پوری سٹوری آئے گی کہ ان لوگوں نے کیسے جو ہے نا وہ نافرمانی کی، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی جو منو سلویٰ
آتا تھا یہ لوگوں نے اس کے بارے میں کیسے نازل کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر روز آتا تھا، صرف ہفتے والے دن جو ہے نا من و سلوہ نہیں اترتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جمعے والے دن تھوڑا زیادہ نازل ہوتا تھا، تم جو ہے نا وہ ہفتے والے دن کے لیے جو ہے نا وہ رکھ لیا کرو، لیکن صرف ایک دن کے لیے، ایک دن سے زیادہ کے لیے تم جمع نہیں کرنا۔ لیکن لوگوں نے اس میں بھی نافرمانی کی، انہوں نے 2 سے 3 دن کے لیے جو ہے نا وہ جمع کرنا شروع کر دیا، اور وہ گلتا سرتا رہا جو من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں وَإِذْ جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں، فکلوا پھر کھاؤ منہا اس سے، حیث جہاں شئتم تم چاہو، رغدن فراغت ہو کر، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ الباب دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو حطۃ بخش دینا، اغفر لکم ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور ان قریب زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اب یہ کیا واقعہ تھا کہ یہ لوگ، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کو حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس کو تم جاؤ، اس کو فتح کر کے تم وہاں پہ اپنا وطن بناؤ۔ تو اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جب تم اس میں انٹر ہوگے نا تو تم نے کیا کرنا ہے کہ تم اس وطن کو جب فتح کر کے انٹر ہوگے تو تم نے اس میں اپنے سر کو جھکانا ہے اور سجدہ کرتے ہوئے اس میں انٹر کرنا ہے، اور حطۃ کہنا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہوگے آپ ہمیں وہ بخش دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔ اب ان لوگوں نے اس میں بھی نافرمانی کی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ جب انٹر ہوئے نا تو ان لوگوں نے مذاق میں جو ہے نا انہوں نے وہ پورا جو ورلڈ ہے نا وہی چینج کر دیا، اس کو مذاق میں لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی جو ہے نا وہ بات بہت زیادہ ناپسندیدہ لگی، جو ہم آگے پڑھیں گے۔ اب یہ جو بیت المقدس کو فتح کس نے کیا تھا؟ بیت المقدس کو فتح کیا تھا حضرت یوشع علیہ السلام نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس کو اریحہ شہر کو جو ہے نا وہ فتح کیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جو قوم ممالکہ تھی نا وہ وہاں سے چلی گئی، اور ان کے اتنے زیادہ اپنے پیچھے سے باغ باغات پھل اتنا کچھ وہ چھوڑ گئے تھے نا کہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ نعمتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس ان لوگوں سے اتنا ہی کہا تھا کہ تم لوگوں نے بس انٹر ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، سجدہ کرتے ہوئے تم لوگوں نے جانا ہے اور معافی مانگنا ہے۔ لیکن انہوں نے اس میں بھی جو ہے معافی نہیں مانگی، بلکہ اس کو پورا چینج کر دیا۔ ہم آگے پڑھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبدلا پھر بدل ڈالا الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات، غیرہ دوسری، الذی وہ جو کہ قیلا کہی گئی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشش مانگنے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے وہ مذاق میں بات کر دی، اس کو وہ الٹا لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ وہ لوگ ظالم تھے جنہوں نے یہ بات کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہم ان کے لیے، فانزلا پھر ہم نے اتارا علی اوپر، الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا، رجزن آسمان سے، من السماء رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما اس سے جو کانوا یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات انہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے عذاب اتارا۔ کیا عذاب تھا کہ یہ عذاب طاعون کی بیماری تھی، جس سے ایک ہی ساتھ میں 24,000 لوگ جو ہے نا وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا ان لوگوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے نا آسمان سے عذاب آیا، اور یہ ان کو سزا ملی ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنی اگلی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اگلی ان پہ نعمت کی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ سے، موسیٰ نے علی قوم ہی اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، اضرب مارو بعصاک اپنا عصا، الحجر پتھر پر، فانفجر تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ 12 عینا چشمے، قد علمات جان لیا، کلو اناسن ہر گروہ نے، ٹھیک ہے ہر فرقے نے، مشربہم اپنا گھاٹ، کلو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تأثوا اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدون فساد مچاتے ہوئے۔ اب اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے کہ جو وہ وادی تھی کہ میں آپ کو بتا رہی تھی وہاں پہ پانی بھی نہیں تھا، تو یہ لوگ آئے کہ ہمیں پانی پینا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ درخواست کی کہ ہمیں پانی چاہیے، میری قوم کو پانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا جو عصا ہے نا وہ زمین پر مارے۔ یہ بھی معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے زمین پر عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے نکل آئے،
اور جتنے بھی وہ جو 12 ان کے گروہ تھے نا، جتنے بھی 12 قبیلے تھے، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں ایک ٹائم پہ 6 لاکھ لوگوں کو وہ جو چشمہ تھا وہ سیراب کرتا تھا۔ تو ہر گروہ نے اپنا اپنا جو اس کا تھا نا چشمہ، وہاں سے پانی پیتے گئے، اور جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ اپنا عصا مارتے تو پانی آنا رک جاتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان پہ بہت بڑی جو ہے وہ نعمت تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 12 چشمے بنائے، اور ہر ایک گروہ کا اپنا اپنا الگ چشمہ تھا جس کو جہاں سے اس نے پانی پیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں، بس تم یہ کرو کہ تم زمین میں جو ہے وہ فساد نہ پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو، اور جو جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے وہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام، ایک کھانے پر، واحد، ایک، فادعو، دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرجا، لنا، نکالے ہمارے لیے، مما، اس سے جو تنبت الارض، اگاتی ہے زمین، من بقلیہا، ترکاری، وقثائہا، اور ککری، وفومہا، اور گندم، وعدسہا، اور مسور، وبصلیہا، اور پیاز۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ان پہ یہ نازل ہوا تھا من و سلویٰ۔ اب وہ روزانہ من و سلویٰ کھا کھا کے وہ اک چکے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم سے یہ من و سلویٰ نہیں کھایا جاتا، اب ہمارے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ زمین سے کوئی چیز ہمارے لیے نکالے کہ ہم جو ہے نا وہ روزانہ ڈیفرنٹ چیزیں کھا سکیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات پہ بہت غصہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی نعمتیں کر رہے ہیں، اور اوپر سے ان لوگوں کی فرمائشیں نہیں ختم ہو رہی، اب ان لوگوں کو زمین سے کچھ چاہیے۔ تو ان لوگوں نے درخواست کی تھی کہ آپ زمین سے کچھ جو زمین اگاتی ہے، ترکاری ہو گئی، ککری ہو گئی، گندم ہو گئی، دال ہو گئی، جتنی بھی چیزیں جو ہے نا وہ زمین سے اگتی ہیں جو آج کل ہم کھاتے ہیں، وہ مانگنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، جو کہ ہوا، ادنا، وہ ادنا ہے، بالذی، اس سے جو ہوا، خیرن، بہتر ہے۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم بہتر چیز سے ہلکی چیز مانگ رہے ہو، یعنی من و سلویٰ جو کہ اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی نعمت سے نازل کر رہے ہیں وہ بہتر ہے، اور اس سے تم اپنے لے کیا مانگ رہے ہو، جو زمین سے اگتی ہوئی ادنا چیزیں تم مانگ رہے ہو۔ تو لیکن وہ لوگ نہیں ماننے، وہ لوگ اپنی بات پہ قائم رہے کہ نہیں، ہمیں چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اہبتو، تم اترو، مصرن، شہر میں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جو ہے وہ شہر میں اتر جاؤ، فَإِنَّا، پس بے شک، لَكُمْ، تمہارے لیے، مَا سَأَلْتُمْ، جو تم مانگتے ہو وہ تمہارے لیے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو ایک زمین میں اتار دیا کہ تم خود اگاؤ، اور خود پھر جو تم چیز کھانا چاہتے ہو وہ اگاؤ، اور خود پکاؤ اور خود کھاؤ۔ ودوری بات، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، ذلت، ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباء، اور وہ لوٹے بھی، غضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی غضب کے ساتھ، ذالک، یہ بھی، انہم، اس لیے کہ کانوا، انہوں نے، یکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ انکار کیا۔ یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہوا، کیوں نافرمانی، کیوں ان کے ساتھ ذلت، یہ سب کچھ ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ نافرمانی کی۔ اور انہوں نے کیا کیا، یقتلون النبیین، وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق کے، بغیر حق کے، نہ حق کے۔ ہم آگے جب نبیوں کے واقعات پڑھیں گے نا تو ہم دیکھیں گے کہ کتنے دردناک طریقے سے ان لوگوں نے انبیاء کو شہید کیا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ بہت ظالم تھے۔ وہی بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ، ایک تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، دوسری یہ لوگ ان پر غضب کیوں آیا، غضب کیوں آیا اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، آیات کی نافرمانی کی، دوسری ان لوگوں نے انبیاء کو بغیر حق قتل کیا، اور تیسرا یہ کہ ذالک، یہ، بما عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور تھے وہ حد سے بڑھنے والے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان پہ غضب کی کیا بتا رہے ہیں کہ ان پہ غضب کیوں کیا گیا۔ 3 پوائنٹ ذہن میں رکھنے آپ نے، ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، دوسرا یہ کہ انہوں نے انبیاء کرام کی جو ہے وہ ان کو ناحق قتل کیا، اور تیسرا انہوں نے اتنی نافرمانی کی کہ یہ لوگ حد سے ہی بڑھ گئے۔ تو پھر ان پہ کیا ہوا، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔